مہمن صاحب فرمائیے گا کہ یعنی آپ نے جو گفتگو ہوئی سنی، اب یعنی آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے پارٹی، یعنی جو لیڈرشپ یہاں پہ ایک دم استعفے سامنے آئے ہیں، ایک حراست کی خبر جنرل فیض کے سامنے آئی، اس کے ساتھ ہی ایک استعفوں کی لائن لگ گئی، اور وہ اکاؤنٹس بھی آپ کے جو کچھ خاموش سے دکھائی دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک سیاسی پارٹی کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ ملازم گرفتار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے تو میں کمنٹ کروں گا کہ اگر کوئی شخص ٹیلی ویژن پہ آ کے غلط بیانی کرے، میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، میں غلط بیانی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کرے تو اس کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کریں. ٹھیک ہے، جواب دیجئے، اس کا نشاندہی کیجئے. تین یا چار لوگوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، ایک تو ان کے ٹھیک ایک میں نہیں وہ چھوڑ دینا، میں بتا رہا ہوں نا، وہ 3 یا 4 یہ جو ابھی پہلے بات ہوئی تھی نا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا ہے فلانا، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی تھی. نتھنگ آف دیٹ سارٹ. سو دیٹ از ایبسلیوٹلی اے بگ لائی. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں بات آگے. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ پریزنٹ 2 فیڈرل منسٹر اور اس وقت کے پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان، ان تینوں نے کہا ہے کہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو پی ڈی ایم میں تھی ان کو جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے بلوایا، ان سے بات کی، اور ان کے ساتھ یہ سارا کچھ جو آپ اس کے بعد وہ جو کیسکیڈ سٹارٹ ہوا ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ کہہ دینا کہ ان لوگوں کا نہیں ہوا تھا، اور ان کا یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، یہ بالکل ان کی بات کر رہے ہیں کہ حمید گل صاحب اور جنرل درانی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آئی جی آئی بنائی تھی. بے نظیر بھٹو صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میاں نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے بھی پیسے لیے تھے، پتہ نہیں $1 بلین یا کتنے لیے تھے، $1 ملین سم تھنگ لائک دیٹ، وہ لیے تھے، بلین نہیں سوری $1 ملین وہ لیے تھے، اور یہ ساری چیزیں. لیکن وہاں پہ یہ تھوڑا سا کنی کترا جاتے ہیں کہ یہ اپنا جو ان کا رول تھا 1971 کا اس کا کبھی ذکر نہیں کریں گے. خیر اینی وے اس کو چھوڑ دیں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہاں بالکل 1971 میں میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں، جو ہسٹری ہے اس میں جنرل یحییٰ صاحب نے جو نیشنل اسمبلی تھا اس کا اجلاس بلوانے کے ڈیٹ دے دیا تھا، پھر بھٹو صاحب نے ان کو منع کروا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ چیز نہیں بلوائی گئی تھی. یہاں پہ کون سی سملیرٹی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اصل میں میں بھی تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موجودہ سملیرٹی نہیں کروں، میں آپ کو سملیرٹی میں دے رہا ہوں. میں دیکھیں نا، میں آپ کو سملیرٹی یہ ہے، سملیرٹی یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان لوگوں نے وہ سپورٹ کیا تھا، تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو بھی انہی لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ وہ ڈیڈی جس کو کہتے تھے وہ ساری چیزیں، تو دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ مہمن صاحب بہت آپ نے چیزوں کو مکس کر دیا. ہمیشہ سے ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں. کیا رد عمل ہوگا جی آپ کی پارٹی کا اس گرفتاری پر؟ آپ کے اندر پارٹی کے اندر خوشی پائی جاتی ہے، پریشانی پائی جاتی ہے، کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں خود آئی ایس پی آر نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پہ انہوں نے ایک کرپشن کیس کو، جس کو ٹاپ سٹی کا کہتے ہیں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دوران میں یہ سب کچھ ہوتا جب جنرل فیض ڈی جی سی تھے. اچھا، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے درمیان میں ایک چیز کامن ہے جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں کو لگانے والا جو ہے، یا جس کی بیسس پہ میاں نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کو چنا تھا، وہ تھے جنرل باجوہ صاحب کے سسر تھے، اور بقول خواجہ آصف صاحب کہ ان کی اور میاں نواز شریف صاحب کی بہت زیادہ قربت تھی. ان کی سفارش پہ ان سب کو کیا تھا، اور ان کے سسر کہتے تھے کہ اگر میں اپنے داماد اور آپ کے درمیان میں ہوگا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. ٹھیک ہے، نہیں ایک تو یہ کہ آپ نے آدھی بات فرمائی ہے، باقی جو آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پکڑ لیے، ان کے پاس شواہد ایسے آئے ہیں کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایسی سیاسی میں آ رہا ہوں اس میں یہ دو لوگ تھے جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جس میں خواجہ آصف، جس میں
احسن اقبال، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ انہوں نے مل کے سارے پولیٹیشینز کے ساتھ بات چیت کی، اور یہ ڈیورنگ سروس کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو ہٹا رہے ہیں اور آپ کو بدلا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو ایک تو ان کے اوپر یہ چارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک کو پکڑ رہے دوسرے کو کیوں نہیں. اچھا، اب آ جاتی ہے دوسرا پوائنٹ جو ان کا لاسٹ سینٹنس تھا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بعض فوجی جو ایکٹ کے لحاظ سے یا جو بھی ان کا کوڈ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. میں آنیسٹلی دل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح ہم ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی ان کے جو اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہوا ہے چاہے ڈیورنگ سروس کیا تھا اور ہم ان کا احتساب کرنا شروع کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی خوشائن بات ہے. یہ ایک اچھا پریسیڈنس بنا رہے ہیں، اور یہ پریسیڈنس I'm sure with passage of time which should be within months or so کہ جو حاضر سروس بھی جن لوگوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں اور اپنے حلف کا یا کسی چیز کا اگر انہوں نے وہ پاسداری نہیں کی تو ان کے اوپر بھی آنا چاہیے. اب پاکستان تحریک انصاف کا اس سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا ایک پرائم منسٹر کا اور ایک DGISI کا تھا. جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ جی یہ ہمارے اثاثہ ہیں تو وہ ہمارے مینز قوم کے اثاثہ ہیں، اور اس کا ریفرنس جو وہ دیتے ہیں کہ جب یہ DGISI تھے جولائی 2019 سے 2021 تک، اس دوران میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو سب سے کم ٹیررزم ہوئی تھی. تو جو اگر اس انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر رہا ہے جو کہ آئیز اینڈ ایئرز کہلاتا ہے وہ ملک کی، اگر وہ اس کے دوران میں سب سے کم ہوئے ہیں اس کے بعد اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ جی میرا خیال ہے ان پہ تو الزام بالکل اس کے الٹ ہے کہ انہوں نے تو شاید دہشت گردوں کو لا کے واپس بسایا تھا. ان پہ تو الزام یہ